اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ وشیعتہ ومحبیہ۔ عزیزان محترم، مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کی ہے۔ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی نہایت ہی گراں بہا کتابوں کا تذکرہ آپ کے ساتھ جاری ہے۔ آج آپ کی خدمت میں مرحوم شیخ صدوق کی ایک نہایت ہی گراں بہا کتاب جس کا نام الامالی ہے، اس کا آپ کی خدمت میں ایک مختصر تعارف پیش کریں گے۔ عزیزان محترم، امالی ایک اصطلاح کا نام ہے۔ در واقع امالی جمع ہے املا کی، اور یہ اصطلاح در واقع دینی حوزہائے علمیہ میں، دینی حلقہ جات میں، دینی میدانوں میں یہ اصطلاح استعمال کی جاتی ہے کہ جہاں در واقع ایک استاد تقریر کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، درس دیتا ہے، مجلس سے خطاب کرتا ہے، اور شاگرد بیٹھ کر اس تقریر کو باقاعدہ صفحہ قرطاس پر تحریر کرتے ہیں اور بعد میں اسے استاد کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور استاد ان مطالب کی تصحیح کرتا ہے، اور بعد میں وہ تمام وہ درس جو ہے وہ مکتوب ایک کتاب کی صورت میں پبلش ہوتا ہے، جمع ہوتا ہے، تدوین کیا جاتا ہے، جس کا نام یا تو مجالس رکھا جاتا ہے یا امالی رکھا جاتا ہے۔ یہ ایک اصطلاح در واقع حوزہائے علمیہ میں قدیم سے رائج ہے، اور قدیم سے حوزہائے علمیہ میں جو اساتید اپنے شاگردوں کو احادیث کے میدان میں، فقہ کے میدان میں، ادب کے میدان میں، تاریخ کے میدان میں، تفسیر کے میدان میں، یہ کسی بھی موضوع سے متعلق وہ باقاعدہ درس دیا کرتے تھے تو شاگرد ان درسوں کو تحریر کیا کرتے تھے۔ لہٰذا مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ایسی ہی کتاب ہے جس کا نام ہے الامالی، جو مختلف تاریخی داستانوں پر مشتمل ہے، تاریخی موضوعات پر مشتمل ہے، نہایت ہی خوبصورت احادیث اور ان کے غامض مطالب پر مشتمل ہے، تفسیری نکات پر مشتمل ہے، آیات کی تفسیر، آیات کی تعویل، ادبی نکات، یہ سب اس کتاب میں موجود ہیں۔ اگر تاریخی نوعیت کو بیان کرنا مقصود ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے امالی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطالب کو بیان کرتے تھے، اور حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت والثناء ان مطالب کو تحریر کیا کرتے تھے۔ اب رسول خدا کی امالی اور امیر المؤمنین کے تحریر شدہ وہ مطالب جو ہیں وہ در واقع ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے پاس موجود ہیں، محفوظ ہیں، تلف نہیں ہوئے، لیکن امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے ان مطالب میں سے جو مطالب نقل کیے انہیں مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے آگے نسلوں تک پہنچایا ہے۔ بس اصل کتاب محفوظ ہے، امالی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن ہم تک وہ امالی اس انداز میں مکتوب مدون کتاب کی صورت میں موجود نہیں ہے۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلی امالی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحریر کروائی، لیکن باقاعدہ طور پر ایک فن کے اعتبار سے، ایک شعبے کے اعتبار سے، ایک جو مہارت کے اعتبار سے، ایک فیلڈ کے اعتبار سے یہ سلسلہ تیسری صدی ہجری کے اواخر میں باقاعدہ رائج ہوا۔ باقاعدہ علماء علمی محافل کو، ادبی محافل کو منعقد کیا کرتے تھے، مختلف دانشور اور دانشمند حضرات ان محافل میں شریک ہوا کرتے تھے اور ان مطالب کو تحریر کیا کرتے تھے۔ لہٰذا اگر آپ تاریخی تتبع کریں تو مختلف علماء کی امالی تاریخ میں آپ کو نظر آئے گی، لیکن اس وقت معاشرے میں ہمارے پاس جو امالی موجود ہیں ان میں مشہور و معروف ہمارے شیعیان حیدر کرار کے پاس مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی امالی ہے، مرحوم شیخ مفید جو مرحوم صدوق کے شاگرد ہیں ان کی امالی ہے، پھر مرحوم شیخ طوسی کی امالی ہے، سید مرتضیٰ کی امالی ہے، اور اس طرح شخصیات کی امالی آپ کو مل جائے گی۔
بس خلاصہ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں بیان کرتا چلوں کہ قدیم میں یہ ایک روش ہوا کرتی تھی کہ استاد منبر پر جا کر مجالس میں یا موضوعات میں یا دروس میں مطالب کو بیان کیا کرتے تھے، اور نیچے جتنے شاگرد موجود تھے وہ ان مطالب کو تحریر کیا کرتے تھے۔ مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی عمالی کی یہ خاصیت ہے کہ انہوں نے چونکہ اپنی زندگی میں مختلف شہروں میں سفر کیے ہیں احادیث کو جمع کرنے کے لیے، اور ان کی کوشش یہ ہوا کرتی تھی کہ وہ اس شہر کا سفر کریں جہاں باقاعدہ دینی مدارس، حوزہائے علمیہ موجود ہوں۔ تو اس اعتبار سے شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ رے میں جب گئے تو وہاں انہوں نے دروس بیان کیے، نیشاپور تشریف لائے تو وہاں دروس بیان کیے، مشہد مقدس تشریف لائے تو وہاں دروس بیان کیے، یا اس کے علاوہ جہاں کہیں بھی شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے، لوگوں نے ان سے تقاضا کیا، انہوں نے دروس دیے، باقاعدہ وہ دروس املا ہوئے، اور پھر انہی دروس کا مجموعہ باقاعدہ ایک کتاب کی صورت میں مدون قرار پایا ہے۔ مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب العمالی جو ہے در واقع 13 مہینوں کے درمیان جو ہے وہ تقریباً 97 مجالس منعقد ہوئی ہیں، اور ان مجالس میں یہ باقاعدہ موضوعات تحریر ہوئے ہیں۔ تاریخی عنوان سے اگر بیان کیا جائے تو مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے 18 رجب 367 کو سفر کا آغاز کیا، عمالی نویسی کا باقاعدہ یہ سلسلہ شروع ہوا، اور 11 شعبان یا بعض لوگوں نے 18 شعبان اسے بیان کیا ہے، 368 میں یہ سلسلہ اختتام پذیر ہوا۔ پس ٹوٹل 13 مہینے تقریباً یہ بنتے ہیں، جن میں 97 مجالس مرحوم شیخ صدوق کی ہیں۔ اب شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے ان موضوعات میں بنیاد جس چیز کو قرار دیا ہے وہ اخلاقی نوعیت کی احادیث ہیں، لیکن شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے مناسبت کو بھی مد نظر رکھا ہے۔ مثلا بیان کریں آپ کی خدمت میں کہ 26ویں مجلس مرحوم شیخ صدوق کی چونکہ غدیر کے دن ہے، لہٰذا حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے فضائل پر مشتمل ہے۔ 29ویں، 30ویں اور 31ویں مجلس جو ہے وہ ماہ محرم کی مناسبت سے ہے، تو وہاں انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے مقتل کو بیان کیا ہے۔ پھر شیخ صدوق نے رجب کے مہینے میں رجب کی فضیلت کو بیان کیا ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں رمضان المبارک کی فضیلت کو بیان کیا ہے، رمضان المبارک کے روزے کو یا اس کے علاوہ رجب و شعبان کے روزے کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ جب شیخ صدوق نیشاپور پہنچتے ہیں تو امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی زیارت کی فضیلت سے متعلق احادیث کو بیان کرتے ہیں۔ پس در واقع اس کتاب میں مرحوم شیخ صدوق نے موضوعات کو اور مناسبتوں کو مد نظر رکھا ہے موضوعات کے ساتھ۔ یہ کتاب کیا مکمل طور پر مستند کتاب ہے؟ تو عزیزان محترم، اس کتاب پر علماء کے اعتراضات موجود ہیں۔ مثلا اس کتاب کا ترجمہ کیا ہے محمد باقر قمرئی نے، اور وہ باقاعدہ اس کتاب کے مقدمے میں بیان کرتے ہیں کہ مرحوم شیخ صدوق کی یہ کتاب میں ظاہراً ضعیف روایات بھی موجود ہیں، ایسی روایات بھی موجود ہیں جو قابل اعتراض ہوں، لہٰذا ان احادیث کو نقل کرتے وقت، ان کا مطالعہ کرتے وقت ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ یہ ان شخصیت کی رائے ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر عالم نے جو رائے قائم کی ہو وہ رائے بالکل درست ہے، بلکہ ہمارے ہاں مکتب جعفریہ میں باب علم مفتوح ہے، لہٰذا علماء تحقیق کر سکتے ہیں، نظریات پیش کر سکتے ہیں، تحقیقات کو علمی جو اسلوب ہے ان میں ڈھال کر آگے معاشرے میں بیان کر سکتے ہیں، اور پھر آگے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان تحقیقات پر مزید تحقیقات کر کے اپنی رائے کو اور اپنے نظریے کو بیان کریں۔ در واقع مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق ہم پہلے بھی بیان کر چکے کہ شیخ صدوق خود ایک نہایتی جلیل القدر عالم دین ہے، نہایتی بے نظیر حافظے کے حامل عالم ہیں، جنہیں 10,000 سے زائد احادیث ان کے سلسلہ سند کے ساتھ باقاعدہ حفظ تھیں۔ لیکن ہرگز یہ مطلب نہیں کہ شیخ صدوق نے اگر کوئی بات بیان کی ہے تو وہ حرف آخر ہے۔ ہم یہاں شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی محنت کو،
کاوش کو، ان کی قداست کو، ان کی پاکیزگی کو، ان کی جد و جہد کو، ان کے اخلاص کو در واقع آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور یہ مطلب بھی ہم بیان کر چکے کہ جس طرح قرآن مجید میں محکمات موجود ہیں، متشابہات موجود ہیں، عین اسی طرح سے روایات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں بھی محکمات اور متشابہات موجود ہیں۔ لہٰذا قانون وہاں یہی ہے کہ انسان متشابہات کی تشریح محکمات کو مد نظر رکھتے ہوئے کرتا ہے۔ لہٰذا اگر شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات میں کوئی ایسا مطلب موجود ہو کہ جو انسان کو ضعیف نظر آئے سندی اعتبار سے، یا انسان کو اس مطلب کے اوپر جو ہے وہ اطمینان یا اعتماد نہ ہو، تو اسے باقی محکمات سے تطبیق کی جا سکتی ہے، اس کا جو ہے وہ موازنہ کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر انسان کو وہ مطلب قابل قبول نظر نہیں آتا تو انسان نہایت ہی احترام کے ساتھ، نہایت ہی ادب کے ساتھ شیخ صدوق کے احترام کو اور ادب کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو رد کر سکتا ہے۔ شیخ صدوق کی اہانت کرنے کی کسی کو اجازت حاصل نہیں ہے۔ لہٰذا شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے شیعیان حیدر کرار پر واقعاً بہت بڑا احسان کیا کہ 300 جو کتابیں تحریر کیں، اور پھر ان میں سے جو کتابیں ہم تک پہنچی ہیں ہم انہیں آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ پس در واقع مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب اعمالی اخلاقی موضوعات پر مشتمل ہے، قصص قرآنی پر مشتمل ہے، اور تربیت و تعلیم و نصیحت سے متعلق مضامین اس میں موجود ہیں۔ اور آج کل کے دور میں بھی اعمالی کا سلسلہ باقاعدہ جاری ہے، لیکن اس کا عنوان تھوڑا تبدیل ہو چکا ہے۔ آج کل حوزہائے علمیہ میں باقاعدہ علماء کرام جب اساتید کے دروس میں جاتے ہیں تو بعض لوگوں کی یہ روش ہوتی ہے، قدیم میں تو سب کی روش ہوا کرتی تھی، لیکن آج کل کے دور میں آہستہ آہستہ یہ انداز جو ہے یہ قلیل ہوتا جا رہا ہے، یہ روش ماند پڑتی جا رہی ہے، وگرنہ لوگ بیٹھ کر باقاعدہ درس کے نیچے تقریرات کو لکھا کرتے تھے، املا کو لکھا کرتے تھے، استاد جو بول رہا ہے باقاعدہ اس کو تحریر کیا کرتے تھے۔ لہٰذا آج بھی باقاعدہ یہ سلسلہ رائج ہے۔ درس خارج میں جب علماء کرام مجتہد کے درس میں جاتے ہیں تو بعض مراجع باقاعدہ املا کرواتے ہیں، بعض مراجع جو ہیں وہ باقاعدہ اپنے درس کو بیان کرتے ہیں، درسی انداز میں املا نہیں لکھوا رہے ہوتے۔ نیچے بیٹھے ہوئے شاگردوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان مطالب کو جو اہم نقاط ہیں ان کو باقاعدہ تحریر کر لیتے تھے، باقی تمام درس اپنے سینے میں محفوظ کر لیا کرتے تھے، اور جب وہ گھروں میں جاتے ہیں تو تمام اول سے آخر تک جو انہوں نے استاد سے سنا ہوتا ہے، جو پوائنٹ انہوں نے یادداشت کیے ہوتے ہیں، ان کی روشنی میں تمام درس کو باقاعدہ وہ تحریر کیا کرتے ہیں، اور پھر ان کے بارے میں اپنی رائے بھی جو ہے وہ علماء کرام نیچے دیتے ہیں کہ استاد نے یہ بات کی ہے، یہ فلاں کتاب سے حوالہ لیا گیا ہے، یہ بات درست ہے، درست نہیں ہے، میری رائے اس کے بارے میں کیا ہے۔ جب وہ کتاب مکمل ہو جاتی ہے تو اسے استاد کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، استاد اس کے بارے میں اپنی رائے دیتا ہے کہ یہ تقریرات اور یہ دروس جو لکھے گئے ہیں وہ کس قدر جو ہے وہ اس کا لکھنے والے کا قلم مضبوط ہے، کس قدر اس کا حافظہ قوی ہے، کس قدر اس نے مطالب کو درست سمجھا ہے، کس قدر مطالب کو نقل کرنے میں اس نے جو ہے وہ نادرستی اختیار کی ہے، اس کے مطالب میں جھول ہے۔ لہٰذا وہاں استاد باقاعدہ اپنی رائے کو بیان کرتا ہے، اور پھر آئندہ نسلوں کے لیے وہ پبلش کر دی جاتی ہیں نامور شخصیات کی۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ ہمارے تمام اساتید جو بزرگان ہیں ان کی ایسی تقریرات درسی موجود ہیں۔ مرحوم آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ کے دروس پر موجود تقریرات مختلف جو ہے وہ ان کے شاگردوں نے باقاعدہ پبلش کی ہیں، یا اسی طرح باقی اساتید سے متعلق بھی کتابیں اسی طرح سے پبلش ہوئی ہیں ان کے دروس خارج سے متعلق۔ یہ در واقع تقریرات جو آج کل کے دور میں ہیں یہ در واقع وہی اعمالی ہیں کہ جو گزشتہ شیخ صدوق کے دور میں یا شیخ مفید کے دور میں یا شیخ طوسی کے دور میں رائج ہوا کرتی تھی۔ لہٰذا آج آپ کی خدمت میں اعمالی کا تعارف کروایا، انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں مرحوم شیخ صدوق کی کتاب علل الشرائع کا مختصر تعارف کروائیں گے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو عالی و متعالی کرے، مرحوم شیخ صدوق کو حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ان کے حضور ان کو محشور فرمائے، شیخ صدوق سے ان کے ان گراں بہا کاوشوں کو اور آثار کو خداوند متعال اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ حضرت صاحب الامر صاحب العصر صاحب الزمان مہدی موعود کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔